بعض لوگ قرآن مجید کو صرف اس لیے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اسی طرح کا ایک شخص آج کل بھی ہے کہ جو ان الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے شکوک و شبہات قرآن کے بارے میں اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، میں ابھی نام نہیں لیتا اس کا۔ یہ آپ دیکھیے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ جو آیات اے رسول، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ یہاں پہ جو واو آیا ہے یہ الکتاب کی گویا کہ تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ایک روشن قرآن ہے، ایک روشن، اور اگر ہم قرآن کا لفظی مطلب لیں تو ایک روشن پڑھی جانے والی کتاب۔ الکتاب اور قرآن مبین یہاں پر ایک ہی، یعنی یہ قرآن ہی مراد ہے۔ اور بعض جگہوں پر جب دوسری آسمانی کتابوں کے لیے لفظ کتاب آتا ہے تو وہ جب جملے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور جس نبی کی اور جس زمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں پہ کون سی کتاب مراد ہے۔ اور بعض اوقات کتاب ام الکتاب کے معنی میں آتا ہے کہ جس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا وہ کہ جہاں جو گویا کہ علم الہی کا مرکز ہے، کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا چیز ہے۔ بس کتاب ایک مشترک لفظ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے اور سابق آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور جو لوح محفوظ جسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے، نام دیتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر کتاب وہی قرآن مجید ہے۔